السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسلام پر چلنے کے بارے میں، اسلام کو صحیح طرح سے فالو کرنے کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت کے بارے میں۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے افضل عبادت جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت ہے اور 5 وقت کی نماز بھی obviously، لیکن سب سے افضل عبادت جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو جو عبادت سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے جوانی میں کی جانے والی عبادت۔ تو یہ جو ویڈیو ہے وہ خاص طور پر نوجوان طبقے کے لیے ہے۔ ایک ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اسلام کو بہت زیادہ مشکل بنا کے جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں یا دکھاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ جب بھی اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو یا کچھ کرو، تو ہم ان کو ایسے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو ورنہ یہ ہو جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ملے گا، ورنہ یہ ہوگا، ورنہ وہ ہوگا۔ ہم ڈراتے ہیں، ہم ان کو خوشخبری نہیں دیتے۔ ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ ہم پہ بہت زیادہ کرم کرے گا، نماز پڑھو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، نماز پڑھو ہماری دنیا سنور جائے گی، نماز پڑھو پھر ہم سب اکٹھے جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام بتا کے پھر ان کو جو ہے وہ عبادت کی طرف لائیے۔ تو یہ لیکن خاص طور پہ یہ جو بات ہے، یہ جو میں اب کرنے جا رہی ہوں، یہ جو ویڈیو ہے وہ نوجوان طبقے کے بارے میں ہے۔ دیکھیے دین پہ چلنا بہت ہی آسان ہے، اسلام تو بہت ہی آسان دین ہے۔ 5 وقت کی نماز اور روز قرآن شریف کی تلاوت، اگر آپ یہی دل سے اور صاف نیت سے کر لیتے ہیں نا تو یہی آپ کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ باقی چلتے پھرتے ذکر کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی بلا لے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں نا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف 1 قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 100 قدم بڑھاتے ہیں ہماری طرف۔ اور اللہ تعالیٰ کو جوانی میں کی جانے والی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اپنی جوانی کو، اپنے ان دنوں کو ضائع مت کریں، نماز کی پابندی شروع کریں، نماز مت چھوڑیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے نا وہ نماز کا ترک کر دینا ہے۔ نماز کو مت چھوڑیں، نماز کو فالو کریں۔ ہم جانتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو نماز ہے وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو یہ آپ کے اعمال کو پازیٹیوٹی کی طرف بھی لے کے جا رہی ہے۔ آپ کی زندگی تو سنور ہی رہی ہے، آخرت بھی سنور رہی ہے۔ آپ کے جو اعمال ہیں نا وہ اچھے ہو رہے ہیں، آپ کا ذہن صاف ہو رہا ہے، آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایک قرآن مجید جو ہے وہ ایک معجزہ ہے۔ اس میں بھی ہر ایک چیز کا جو ہے وہ علاج ہے۔ کوئی بھی بیماری میں آپ اس کی تلاوت کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہیلنگ ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو اس کا ثواب ہے وہ علیحدہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ تو اتنا آسان ہے دین کو فالو کرنا۔ اور ایک یہ ہے کہ جب دین کو فالو کرتے ہیں تو دنیا تو جو ہے وہ دنیا کی چیزیں تو ملتی ہیں، پھر ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے اعمال کو بھی سنوارتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کرتی ہے، ہماری دنیا کو بھی جو ہے وہ ہماری دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بناتی ہے، اور آخرت تو پھر ہماری بہتر ہو ہی جانی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ تو سارے جو نوجوان ہیں، ہم یہ ایک بہت ہی ویسے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر مرنے مارنے کو تیار تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ ہماری کیسی محبت ہے؟ ہمیں اپنے اعمال سے بھی تو بتانا ہے نا، ہمیں ایک جو ہے وہ مسلم بن کے بھی تو دکھانا ہے نا، سچا مسلمان کہ ہاں ہم ہیں اصلی فالوور ان کے، ہم اصلی پیروکار ہیں، ہم عبادت گزار ہیں، ہم ان کے احکامات کی پابندی کرنے والے ہیں، ہم اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بنیے، اللہ تعالیٰ سے لا لگائیے، آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی پریشانی ہے نا وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ آج کل ہم یہ تو ہر کوئی دعائی دیتا پھرتا ہے کہ برکت نہیں ہے، آج کل کا ٹائم بہت جلدی گزرتا ہے، اور جو ہے وہ کمائی میں برکت نہیں ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، ذہنی سکون نہیں ہے، قلبی سکون نہیں ہے، گھروں میں رنجشیں ہیں، بیماریاں ہیں، مسئلے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں جو ہے وہ سنوارتے، اپنے آپ کو بہتر نہیں بناتے، دین کی طرف نہیں لوٹتے۔ تو سب چیزوں کو چھوڑ کے اپنے آپ کو بہتر بنائیے،
اللہ سے لو لگائیے اور اپنے یہ جو دین ہے نا ان کی عبادت کیجیے، کیونکہ اسلام تو ایسا دین ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ چھوڑ کے عبادت میں ہی لگ جاؤ، دین اور دنیا دونوں کا نام ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ اس پہ عمل کریں گے اور اپنی عبادتوں کو بہتر بنائیں گے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں گے۔ جزاک اللہ۔